بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کلیم الدین صدیقی کی کتاب پڑھنے کے بعد ویسے تو کچھ رہ نہیں گیا بتانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے تقریباً تمام ہی معاملات پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن اگر اب بھی آپ کے دل میں کوئی شک یا سوال ہے تو بنا وقت ضائع کیے اپنے شک کو دور کرنے اور سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، اور خیال رکھیے کہ ہمیشہ آتھینٹک اسکالرز، ویب سائٹس اور مستند کتابوں ہی کا انتخاب کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ اکثر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے مسلمان کو نہ دیکھیں بلکہ اسلامی کتابیں پڑھیں، کیونکہ بہت سے مسلمان درست طریقے سے اسلام کو فالو کرتے ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نان مسلم سے جڑے ان کے دوست یا کولیگ یا کوئی بھی سو کال ٹی وی اسٹار آپ سے نزدیک ہیں یا وہ رول ماڈل ہوتے اور ان کے ذریعے سے آپ اسلام کی جانکاری حاصل کرتے، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ عام انسان محض دوستی، کاروبار یا نوکری کے پیش نظر اور عموماً ٹی وی اسٹارز اور اینکرز بھی انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادھورا سچ، گول مول جواب یا پھر ان کی اپنی ناقص سوچ ہی بعض اوقات اکثر و بیشتر اس طرح کی باتوں کو جنم دیتی ہے کہ اللہ نے سورج سب کے لیے بنایا ہے، ہوا، پانی، رزق، نعمت، دولت، ذہانت سب کو برابر سے دی ہے، تو یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی نعمت یا دولت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس نے جس کو جب چاہا، جیسے اور جتنا چاہا عطا کر دیا۔ اس کی اصل نعمت تو جنت ہے، جس کی قیمت ایک انسان کا سچا ایمان ہے۔ اسلام کی تعلیم تو صاف کہہ رہی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ تو ضروری نہیں کہ کوئی انسان خود کو مسلمان کہتا ہے یا مذہب کے خانے میں مسلمان لکھتا ہے اور ہر طرح کی بے اصولی کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی وہ مسلمان ہی ہو۔ وہ اس کا بندہ ہے یا خواہش کا بندہ، یہ انسان کو خود سوچنا چاہیے۔ یہ فیصلہ تو خیر بعد میں ہوگا کہ کون کس حال میں اللہ کے پاس لوٹا، اس نے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی یا نہیں، اللہ کو راضی کیا یا نہیں، یہ تو اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ دوسری بات جو بہت عام ہے اور اکثر سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بلا خوف و جھجک کہتے ہیں، وہ یہ کہ سب نیک لوگ جنت میں جائیں گے، انسانیت کے سب سے زیادہ کام آنے والے چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، اللہ ان کو انسانیت کے خدمت کے عوض دوزخ سے بچا لے گا۔ اس بات کا جواب دینے کے لیے تو بہت ساری آیات یا احادیث کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ محمد کی پہلی ہی آیت میں فرمایا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک آیت اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف ہیلے بہانے اپنا ذاتی علم سامنے رکھتا ہے تو وہ خود اپنی فکر کرے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور اپنی کم عقلی کے باعث کسی معصوم انسان کو اپنے رب کی تلاش تک سے روک رہا ہے کہ بس نیک کام کیے جاؤ، باقی خیر ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عمل ہی برباد کر دوں گا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ آپ کسی بھی ایئرپورٹ پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ویزا لے کر آیا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا، لینڈنگ پیپرز کہیں رہ گئے، تو کس ملک کا قانون آپ کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے گا؟ یہ اللہ کا قانون ہے، وہ جہاں چاہے نرمی سے ہر سہولت دے، جہاں چاہے پابندی کو سخت کر دے۔ عموماً دنیا کے امتحانات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض سبجیکٹ میں بچہ پاس نہ بھی ہو سکا تو بھی اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن کمپلسری سبجیکٹ یا مینڈیٹری کویسچن میں فیل ہونے کی صورت میں باقی تمام میں کتنی ہی اچھی پرفارمنس دکھائی ہو، تمام محنت رائگاں ہو جاتی ہے۔ ہمارے آپس کے معاملات میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر لوگ پچھلا سارا کیا دھرا محنت اور محبت اور مشقت سے بنائی ہوئی ساکھ سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق صرف ایک کام نہ ہو پایا۔ وہ انسان جو کل تک بچہ تھا تو سب سے کمزور حالت میں سب کا محتاج تھا، وہی انسان جو آنے والے کل میں بوڑھا ہو کر محتاج اور کمزور ہو جائے گا۔ اتنی اکڑ، اتنا غرور، اتنی میں انا تکبر لے کر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ گھر کا سربراہ ہے تو گھر والوں کو، کمپنی کا سربراہ ہے تو ملازموں کو، اور ملک کا سربراہ ہے تو عوام کو یا دوسرے چھوٹے ممالک کو جیسے چاہے مٹا دینے کے در پہ ہوتا ہے۔ بس ذرا دن کی طاقت میں وہ اپنی مرضی کر گزرنا چاہتا ہے، تو وہ قادر مطلق جسے کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو بڑے بڑے بے کنارہ سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، موسموں کا اکیلا خالق بھی ہے اور مالک بھی، جس کے حکم سے بے ستون بے جوڑ آسمان صدیوں سے یوں ہی جمع ہوا ہے، جس کے حکم سے بیج فصلوں میں تبدیل ہوتے ہیں، جس کی تعریف اس کی مخلوق مل کر بھی کرنا چاہے تو اس کی مخلوق کے بس میں نہیں،
اتنی عظمت والا رب ہمیں پیار سے سمجھاتا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ وہ ہمیں چھوٹے موٹے جھٹکے دیتا ہے، ہم نہیں سدھرتے۔ ہماری فلاح اور ہمیشہ کے سکھ، ہر دکھ سے نجات کی راہیں ہم پر کھولتا ہے، ہم بے رخی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جس دن بھی اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ پچھلا سارا غلط حساب کتاب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری سہولتیں صرف اس دنیا کے لیے ہیں۔ موت کے بعد کوئی عمل نہیں، کوئی موقع نہیں، اور قیامت قائم ہونے کے بعد موت نہیں۔ یعنی جو بہترین اجر پائے گا وہ ہمیشہ کی نعمتوں اور راحتوں میں عیش کے ساتھ ہوگا، اور جو سزا کا مستحق ہوگا وہ سخت ترین سزاؤں کے ساتھ ہمیشہ اذیتوں میں رہے گا۔ موت کو پکارے گا، لیکن موت تو خود مر چکی ہوگی، اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ضائع کس طرح ہوں گی؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام لوگوں نے پسند نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دو باتوں کی وضاحت عقل ضرور طلب کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی عقل کو استعمال کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ قرآن میں تو بہت زیادہ غور کرنے کی دعوت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم غور نہیں کرتے، تم گزر جانے والی قوموں کی حالات سے عبرت نہیں پکڑتے، اور اس جیسے کتنی ہی سوالات جو انسانی عقل کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کائنات پر غور کرے اور پھر اپنے رب کو پہچان لے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ واقعی قرآن مکمل طور پر رب تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی سچی کتاب ہے، تو تحقیق کریں، کھوج لگائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، ان کا کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے، ان کو ماننا کیوں ضروری ہے، اس بات کی تحقیق کریں، اس کی کھوج لگائیں، سچائی کو جانیں۔ اور کچھ مستند کتابیں اور ویب سائٹس کے نام دینے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسانی سے آپ جس سے چاہیں مدد اور رہنمائی حاصل کر لیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کئی اینٹی اسلامک قوتوں نے اسلام کے نام اور پیغام کو بگاڑ کر پیش کرنے کے لیے سازش کے طور پر اسلامک ویب سائٹس کھولی ہوئی ہیں۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شیطان کی کئی چالیں ہیں، جن میں سے دوسری چال شیطان کی یہ ہے کہ وہ انسان کے عمل اسے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ بے وجہ کے آئے دن کے رونق میلے، زندہ دلی کے نام پر یہ پروگرام، کبھی وہ تقریب، کبھی وہ تہوار، بے شمار رسموں سے بھری صرف ایک شادی، ان تمام میں الجھا ذہن یا تو پیسہ کمانے اور بچانے، یا اسے بہتر طریقے سے ان سارے جھمیلوں میں لگانے، یا اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی ویکیشنز، اچھے کپڑے، اچھی اپیئرنس اور اچھی پرفارمنس، تمام رسومات میں یادگار پرفارمنس کی خاطر انسان سینکڑوں بار کسی ایک گانے کو سنتا اور دیکھتا ہے، 1000 بار پریکٹس کرتا ہے، وقت ہو یا ذہن، پرفیکشن کی خاطر ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے اور تھک کر نڈھال ہو جاتا ہے۔ کام اچھا ہو تو اگلی بار مزید بہتری کے لیے اس سے زیادہ، اور خراب ہو تو اس سے بھی زیادہ جی توڑ محنت میں جٹ جاتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ کبھی اس کی ادائیگی پر واہ واہ کرتے ہیں، کبھی حوصلے، محنت اور ذہانت پر۔ انسان کی تمام سوچ اسی گھیرے میں گھومتی چکراتی شیطان کے بچھائے جال کو کامیابی سمجھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ذہنی فرصت کے وہ پاک صاف لمحات انسان کو مل ہی نہیں پاتے جس میں وہ تدبر کر سکے، جو اسے اس کی درست سمت بتا سکیں، یا کم از کم وہ دل سے اپنی رب سے ہدایت کی دعا ہی مانگ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، سیدھے رستے پر چلائے، اس رستے پر جس پر اس نے اپنے پیارے بندوں پر انعام کیا، اور اس گمراہی کے رستے سے بچا لے جس پر چلنے والے عذاب کے مستحق ہوئے۔ آمین۔